یہ مر ہی جائے تو اچھا ہے۔ محترمہ کا کہنا ہے کہ میری شادی کو 7 سال گزر چکے تھے، لیکن ان 7 سالوں میں میں نے کوئی خاص اچھا وقت نہیں دیکھا۔ میرا شوہر جو کہ مزدور تھا، میں اکثر اسی بات پر لڑائی رہا کرتی تھی کہ کبھی گیس نہیں، کبھی گھی نہیں، کبھی چینی نہیں، کبھی کچھ نہیں تو کبھی کچھ نہیں۔ ایک دن کام سے واپس آئے تھے کہ وہ بھی انسان تھا، کب تک سنتا؟ میں نے اسے ٹھیک ٹھاک سنائی تو وہ کہنے لگا، دیکھو خاتون، کون سا ایسا دن ہے کہ میں کام پر نہیں گیا ہوں؟ باہر جا کر لوگوں کی سنتا ہوں، کام سے تھکا وہ دھوپ میں کام کر کے واپس آتا ہوں تو گھر میں آ کر تیری سننی پڑتی ہیں۔ آخر میں بھی انسان ہوں، اگر میں کام پر نہیں جاتا تو یہ میرا قصور ہے، اگر نہیں ملتا تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ خیر تھوڑی سی اس کی بات سنی، پھر میں اپنی باتیں سنانے میں لگ گئی۔ خدا کا بندہ میری باتیں چپ چاپ سنتا رہا، پھر وہ سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو وہ کام کرنے کے لیے جانے لگا تو اس وقت جو کہ میں غصے میں تھی، اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں بنا کر دیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلنے لگا تو میں نے اسے کہا کہ ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ وہ مر ہی جائے تو اچھا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی اور میں کپڑے دھو رہی تھی کہ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں باہر گئی تو باہر ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ علی کی بیگم ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی۔ تو صاحب کہنے لگا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، کیونکہ وہ کام کرتے وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں اس کی لاش لے کر آیا ہوں۔ بس اسی وقت میرے پاؤں سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ اس کا دکھ اتنا زیادہ لگا کہ میں اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو 2 میرے بچے سرانے بیٹھ کر رو رہے تھے کہ مما دیکھو نا، بابا کا کتنا خون نکل رہا ہے، بابا اٹھ کیوں نہیں رہا، بول کیوں نہیں رہے، بابا کو درد کیوں نہیں ہو رہا۔ میں ان بچوں کو کیا بتاتی کہ ان کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا، میں نے اسے مار دیا ہے، میں نے اس کا قتل کر دیا ہے۔ تدفین ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مالک مکان دروازے پر دستک دی اور کہنے لگا کہ کرایہ دیجیے۔ جیسے ہی وہ صاحب گئے اس کے بعد تندور والا، پھر راشن والا، پھر دودھ والا، پھر سبزی والا، پھر گیس والا، سب آ کر دروازے پر دستک دیتے اور اپنا ادھار مانگتے۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ کیسے پوری کیا کرتا تھا، اور مالک مکان نے کچھ ٹائم دے کر مجھے گھر سے نکال دیا، مجھ سے گھر خالی کرا دیا گیا، اور آج میں ذلیل خوار ہو کر رہ گئی ہوں، زمانے کے دھکے کھا رہی ہوں۔ آج سمجھ آئی کہ علی میرا شوہر نہیں تھا، وہ انسان کے روپ میں میرا خدا تھا۔